دوسری حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں حضرات حسنین کریمین کو محبوب رکھتا ہے، ان کے باپ علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کل بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں وہ کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث، اس کے حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسنین سے بغض رکھا گویا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ تو پتہ چلا کہ جتنے حضرات حسنین کریمین سے بغض اور عناد رکھت نفرت کی، اس نے در حقیقت رسول اللہ سے نفرت کی، اور جو رسول اللہ سے نفرت کرنے والا ہوگا گویا اس نے اللہ سے نفرت کی اور اللہ اس کو دیکھ لے گا کل بروز قیامت۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبت در حقیقت حضرات حسنین کریمین کی محبت میں پنہاں ہے۔ چوتھی حدیث، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا خوب فرمایا۔ درود شریف پڑھو گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہم صلی حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرات حسنین کریمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حسن و حسین میرے اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا، یا اللہ جو کوئی ان سے محبت رکھے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ تو پتہ چلا کہ حضرات حسنین کریمین سے محبت رکھنے والے سے اللہ محبت فرماتا۔ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ 5ویں حدیث، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حسن موجود ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان پاک حضرت حسن کے منہ میں ڈالی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں حسن کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرمانا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے کہ اللہ حسن سے محبت فرمائے۔ تو ذرا سوچو اگر ہم حضرت امام حسن سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے کیوں نہ محبت فرمائے گا۔ 6ٹھی حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین من احب اللہ من احب حسینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جو کوئی ان سے محبت کرے گا گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ اللہ سے بھی محبت کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں لے جانے والا عمل۔ اس کے مد مقابل کیا ہے یزید کے اندر ایسی فضیلت ہے؟ کوئی خوبی جو لا کے دکھاؤ، وہ تم امام علی مقام کو باغی اور فسادی کہتے۔ معلوم ہوا کہ باغی فسادی امام نہیں تھے بلکہ وہ بدبخت تھا جس نے آپ کو قتل کروایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام آپ حق پر تھے یا نہیں تھے؟
یقینی بات ہے کہ امام علی مقام حق پر تھے اور یزید باطل تھا۔ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی سے کبھی اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باطل کی مدد و نصرت کا حکم دیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا۔ آپ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میرا بیٹا حسین زمین تپ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تم میں سے جو کوئی لوگ وہاں موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے حسین کی مدد کریں۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ کربلا گئے اور آپ پر اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر امام علی مقام حق پر نہ ہوتے تو کیا رسول اللہ باطل کی مدد کا حکم دے رہے؟ کیا ہم حضور سے اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء وہ کبھی کسی باطل کی مدد کا حکم دیں گے؟ بلکہ وہ تو باطل کو مٹانے والے ہوا کرتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام علی مقام حق پر تھے، تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی مدد و نصرت کرنے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ترغیب دی۔ گزشتہ رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا تھا اور حالات کچھ اس طرح تبدیل ہوئے کہ وہاں کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر مکہ میں امام علی مقام کو ان بدلتے ہوئے حالات کی کوئی خبر نہ ہوئی اور آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ مکہ کے اجل اکابر صحابہ انہوں نے امام علی مقام کو روکا اور کوفہ جانے سے منع کرا، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام جانتے تھے یہی وہ شہر ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور یہی وہ شہر ہے کہ جس میں حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ اور اب وہ امام علی مقام کو بلا رہے تھے، اور کوفے والوں کی بے وفائی زمانے میں مشہور تھی اور پہلے بھی اس کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا، لہذا صحابہ کرام جو خود بھی صحابی تھے اور صحابہ کی اولاد تھے وہ امام علی مقام کو کوفے جانے سے روکتے رہے۔ چنانچہ عمر بن عبد الرحمن، حضرت ابو بکر بن حارث، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، گورنر مکہ عمر بن سعید اور اس کا بھائی یحییٰ بن سعید، ان تمام احباب نے حضرت امام علی مقام کو کوفے جانے سے منع کیا، روکا، بارہا روکا، لیکن امام علی مقام کوفے جانے کے لیے بضد تھے، آپ کوفے جانا چاہتے تھے۔ گورنر مکہ عمر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو بلایا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ان کے ساتھ کیا اور ایک پروانہ لکھ کے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جاؤ جا کے حضرت امام علی مقام کو روکو اور ان سے کہو کہ ہم انہیں امان دیتے ہیں، انہیں مکہ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، جاؤ جا کے ان کو روکو۔ چنانچہ اس کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن جعفر اس کا لکھا ہوا خط لے کے امام کے پیچھے دوڑے اور جا کے امام علی مقام کو روکنا چاہا، لیکن دیکھا کہ امام بضد ہیں کوفے جانے کے لیے اور رکتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آپ کے بہنوئی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، ہم سارے آپ کو روکتے ہیں، ہم اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو روکتے ہیں لیکن آپ رکنے کو تیار نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کوفے جانے کے لیے اتنے بضد ہیں؟ حضرت امام علی مقام علیہ جدی الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، سرکار نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، جب تک میں اس کو پورا نہیں کر لوں گا واپس نہیں لوٹوں گا، خواہ وہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف ہو۔ پوچھا حضور وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اب تک کسی سے وہ خواب بیان نہیں کیا ہے اور میں کسی کو وہ خواب بیان نہیں کروں گا حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملوں۔ چنانچہ امام علی مقام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہ لوگ مخلص تھے جو امام کو روک رہے تھے اور انہیں امام سے بڑی محبت اور الفت تھی، یہ تو امام کے مکہ آنے پر بڑے خوش ہوئے تھے کہ امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن امام علی مقام کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ دیکھو یاد رکھو جو رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہوتا ہے وہ گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو حکم حضور علیہ السلام نے آپ کو دیا تھا گویا اللہ نے حکم وہ آپ کو دیا تھا، اس لیے